دومی قسط شروع ہوئی علم الغیب متعلقہ جو بریلویت اور دیوبندیت والا جو سوالات کگت یہ دو انچونی الگ الگ بتنت یہ متعلقہ دومی قسط اگر شمارا دومی قسط دپا کب اولی قسط لازم گوش بدارت اور امی چو قسط کے بعد دور سے قسطان لازم گوش بدارت اگر کسی لوٹی کے ماں حقیقت بھی سمجھی تو منی عزیز علماء عقائد آنی یعنی کہ جو علماء ہیں یعنی کہ متفقہ آنی جو عقائد آنی متفقہ جو فیصلہ آبی مردم بائدنے کے بے سمجھت کی چینت ملا علی قاری شارع مشکات یعنی کہ اشتو کا لکھت اعلم ان الانبیاء علیہم السلام لم يعلم المغیبات من الاشیاء الانبیاء علیہم اللہ تعالی احیانا وذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعلم الغیب لمعارضته قوله تعالی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ فرمائنیت کے بیزان بالیقینی گپا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کوئی بھی انبیاء بھی غیب چیزانی علم نیست آنا سوائے اللہ چی مگر اما چیزی کہ اللہ آنا داد یک چیزی کہ اللہ سے کارند مطلب امیت چو بسا زانند یہ نہیں کہ پورے علم الغیب زانند اور احنافا سراحت گما یعنی کہ ایوڑی عقیدہ والے تکفیر فتوہ داتا کہ بگوشت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب زانت پرچا اگر ای گپا تو جنے گوڑا اللہ گپ کجاروت اللہ گوشگائیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ بگوش کے نزانت ارکس آسمان و زمین تو کائیں غیبہ سوائے اللہ چی اگر خدا نخواستہ توشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتا گوڑا اللہ یہ آیتا چون کنے اللہ گپا توبہ نوز باللہ دروگ بند کنے توبہ نوز باللہ اللہ گپا چی صبر بے اللہ گوشگائیں کہ قل لا یعلم کسی کے عربی زاں سمجھ گائیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ بگوش نزانت ارچی کے آسمان و زمین نستیں غیبہ مگر اللہ چی سوا نو تو اندازہ بجن نو اللہ گپے کو ٹکراؤ کنا یہ چچکی بلائیں ظلمی علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرمانی لو تزوج بشہادت اللہ ورسولی لا ينعقد النکاح یعنی کہ یکی اگر بوشی کہ ما اللہ واللہ رسول را گواہ کی نکاح ٹیم با تو آئی نکاح نبی اور باقاعدہ ای اعتقاد جند وکفر لاعتقاد انہو صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب کسی یعنی کہ یہ اعتقاد بیداری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ منی نکاح گواہ بھی مطلب شی تو شگہ حاضر و ناظرین یہ اعتقاد دارک بھی کفری اعتقادی بحر الرائق جلد 1 صفحہ نمبر 16 اور باقاعدہ شرع عقائد تو کا یعنی کہ اگر مردم عقیدہ ہم بسمجھت تو وبالجملة العلم بالغیب هو تفرد به اللہ تعالی لا سبیل الیہ للعباد الا باعلام منہ او الہام شرع عقائد صفی صفحہ نمبر 122 سے خلاصہ اشنت کے علم الغیب انچی چیزی جو صرف اور صرف اللہ ہی زانت بندہانی رسائی ادھا تک ناممکن ہے صرف اللہ کا سیارہ وحی بکا یا کہ الہام ذریعہ بوشی ادگی گپی آئیر ہما شروع چی بچر گوشت کے اگر یک چیزی اللہ پاک ہوتی نبی را وحی ذریعہ بدان یا دیکھے کرامتی یعنی کہ بزرگی سرہ بھی مثلا نبی سرہ معجزہ بھی یا کہ بشارت وابی وغیرہ کوئی بھی صورت بھی امین چونکہ اللہ بگوشی گوں آل بدان اللہ آل دیکھ بلوٹی علم الغیب تو کا شمار نبی چیک کہ آلات و اسباب و ذریعہ بت بغیر چالات و اسباب و ذریعہ کسی بوشی کے نبی عالم الغیبی امی چیزیں سرگب ہو گئی فتاوہ قاضی خان یہ واجہ وفات بتا 592 ہجریہ
فرمانی کہ وبعضهم جعلوا ذلك كفرا لانه يعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلم الغیب وهو کفر، اور بعضی نے اشرا کفر قرار داتا پرچہ کی اعتقاد دارت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، ای گپ وقت کفری گپ پی، ای گپ وقت کفری گپ پی۔ برحال بعض ترسک لوٹی چلی گپا ہرچ گپ مذاق نہیں، یکی بوشی میں ہرچ گپ پی جائیں، مثلا یکی بوشی کی میں یوڑ گوشی یہ نبی شان ہے، مثلا تو نبی شانہ بیان نہ کرنا گائے تو نبی شانہ خدا تک سر کرنا گائے، یہ گپا یاد بیدار نبی ہر وڑا شاندار ہیں لیکن اللہ چی جہلیں، اللہ وتی جندے یک عالی شانی، اللہ چی نبی یعنی کہ جہلیں۔ مختصر ہمیں بھی سمجھ کہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، اللہ چی بعد نون نبی ہیں، اللہ چی بعد اشرف یعنی کہ انبیاء، اللہ چی بعد پوری جہان اشرف ترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تو چوہم مکان کے نبی اللہ ہے یعنی کہ درجہ بے برے، ای تو ظلم ہے نا، یہ وہ ظلم بود شک کہ اللہ وتی شان ہے، اللہ خالق محمد ہے، چونیا محمد اللہ گما یک بود تو کا نبی مخلوقی، چونیا مخلوق خدا یک بود تو کا، یہ چیزہ مردم بسمجھی۔ عیسائی انچو کو برباد ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ چوک قرار داد، گوڑا اللہ پاک قرآن تو کا چچوانی خلاف کرنا گئے تو نو یعنی کہ نو من تو نوکیں پدا ہما قصہ شروع بھی کریں۔ اچھے شانی دومی عقیدہ کہ نبی نوری یا بشری، انسانی یا کہ نوری، تو یہ بارہ وقت احمد رضا خان لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نور کا ٹکڑا تھے جو بشریت کے پردے میں زمین پر اترا، ہدایت کے تو کا حصہ اول صفحہ نمبر 88۔ احمد رضا خان لکھی اٹھا پردہ دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، یعنی کہ شیرہ باقاعدہ جنت کی اسی تو کا ثابت کر گئے کہ یعنی نبی نوری۔ دیے جاگے لکھی کہ رسول اللہ کے نور سے میں اور ساری مخلوق آپ کے نور سے ہے، یعنی کہ مواعظ نعیمیہ صفحہ نمبر 14، رسول اللہ کے نور سے میں اور ساری مخلوق آپ کے نور سے ہے۔ دیے جاگے اسی بے شک اللہ ذات کریم نے صورت محمدی کو اپنے نام پاک بدی سے پیدا کیا اور کروڑہاں سال ذات کریم اسی صورت محمدی کو دیکھتا رہا، اپنے اسم مبارک منان اور قاہر سے پھر تجلی فرمائی، اس پر اپنے اسم پاک اللطیف غافر سے، یعنی تو انہوں اندازہ بجا کہ اللہ پاک یعنی کہ کروڑہاں سال یا بری ہوتی نبی یعنی کہ صورت تارا چارت، فتاوہ نعیمیہ صفحہ نمبر 30 تو کا یعنی کہ ایک گپ موجود ہے، نو تو اندازہ بھی ہے چون عقیدہ چون گپی دے جاگے لکھی فرشتہ آپ ہی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز میرے ہی نور سے پیدا فرمائی ہے، یعنی کہ کسی نبی گپا جنگائیں کہ اللہ ہر چیز منی نورا چی پیدا کتا۔ صلاۃ الصفا یعنی کہ شانی یک رسالہ جلد یک آئی تو کا 37 یعنی صفحہ نمبر تو کا ایک اب موجود ہیں، تو نو ای اندازہ بجانو اسی جواب چیت اسی برخلاف قرآن و حدیث اور اجماع امت عقیدہ کہ انبیاء بشرند انسانند، نو انسان تو کا یعنی کہ پتہ ای چیزا مام کچھ کہ نو یک انسان نیکی اللہ گمائی تعلقیں دومی انسان مطلب اللہ گمارا تعلق نے یہ دوینا نہیں ہر چیزیں تو کا فرق بیت، چہرے تو کا گپانی تو کا فہم تو کا ادراک تو کا نرم دلی تو کا ہر چیز تو کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ انسانی لیکن اللہ پاک کا نبی را جو رحم دلی ہو جو وہ تھی یعنی کہ ما نور گشان جو تھی نورا چی، لیکن مقصد یہ نہیں کہ نو بشری نہیں، یہ نورا جو ما گشان اسے چی مراد آ نور نہیں جو آ گشگانت، بلکہ یہ نورا چی مراد اللہ پاک جو اما
نورانیت جو اما اعمالانی وجہ چی اما مردمارا ملتی اما نورانیت مرادیں. یہ لفظ نورا جو میں استعمال کرنا گا ہوں اما نورانیت مرادیں. تو عام طور پر یک نیکی مردمی ارگوشے کہ ماشاءاللہ شی چہرہ چو نورانی چہرہ ہی چچو نورانی چہرے تو کا ماں. تو مقصد چی کہ یہ نورا چی کجا مرادی ہمیں نیکی اعمالانی نور مرادی نہ کہ تو شی انسان ہی نہیں. یہ چیزیں فرقہ بائنی مردم رضا ماہم مننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشری لیکن اللہ پاکا بھی انتہا واجار نور داتگت. ایگا پا ماں بھی گوشی ایگا پا ماں گوشی لیکن آگوشی نا نبی نوری بودتا بس صرف انسانی شکل تکات کا. ایگا پا ماں بالکل نہ مننی موشن نبی انسانی بودتا چیا اللہ گوشیت گپ اللہ ہے کہ عام طور پر منی تی گپ نہیں. اللہ پاک فرمانے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. سورہ کاف آیت نمبر 110. اے پیغمبر بگوش کے من شمع پہ میں بشری ہوں بس منی سرا وہی کیت میں گوش میں معبود اما یکی معبود انت یعنی یکی خدا انت. دیکھے جاگے اللہ پاک فرمائنی وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہو علی حکیم. سورہ شورى آیت نمبر 51. کوئی بشر شان لائق نہیں کہ اللہ گما گب بجا مگر ذریعے وحی یا کہ پردہ پشتا یا پردہ وجہ چی یا کہ وحی وجہ چی یا رسول ایسر رابدہ یعنی کہ اما پرشتہ اما آرہ یعنی کہ امائی درمیان اما وسیلہ چی گب بجنت اللہ حکمہ چی. بے شک اللہ مزن بلند حکمت والے ذاتی. مقصد ہے کہ ہر رسول گما اللہ پاک وحی ذریعے پردہ ذریعہ اچھے ذریعہ گب بجنت. اور دیکھیں جا کہ اللہ پاک فرمائنی قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. سورہ ابراہیم آیت نمبر 11. مردمانی گمانی پیغمبر گوشت کہ یقیناً ما شمع وڑے بشرا شمع وڑے انسانا لیکن خدا وتی بندہانی تو کا کئی سر بلوٹی احسان بکنو اللہ کے مارا نبی بنائے تا شمع یعنی کہ فضیلت مارا داتا نو اللہ احسان کو تا میں سرا لیکن ما شمع وڑے انسانا. دیکھی جائے گا اللہ پاک فرمانے قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 92 سے. بگوش کہ منی رب ذات پاک انت من بھی شمع وڑیں بشریوں شمع وڑیں بشریوں بلے من رسولیوں. دیکھ جا کہ اللہ پاک فرمانی وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ. سورہ انعام تو کا اللہ پاک فرمانی آیت نمبر 91 کہ ای مردمہ اللہ قدر نہ کت آوڑا کہ اللہ قدر حق کی کیا چی گوشت کہ اللہ بشر اسرا کوئی چیز نازل نہ کتا تو بگوشت کہ یہ کتاب جو موسیٰ عورتا موسیٰ بشری نہیں یہ کے نازل کتا بڑا موسیٰ اسرا کتاب. تو مقصد اسی کہ اللہ وہ تھی سجی نبیان آدمہ چی بگے تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک درسانا بشر گوشت گئے درو بشرانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیت والد صاحب مات پیروک بلوک درو یعنی کہ مردمانی کرا نام موجود ہیں توالت خوف ورنہ مطر درو گوشت گئے. تو مقصد اشین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشری نو بشر اور نور یعنی کہ دو الگ چیزیں انہیں کہ تو نبوشے کہ نبی نوری نہ نبی بشری لیکن نبی یار اللہ پاک نورانیت داتا آنو دیگے گپی بود. اور حدیث آنی تو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بشریت ثابت ہیں حضرت زید بن ارقم فرمانی قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما خطیبا الى ان قال اما بعد الا یا ایها الناس انما انا بشر یوشک ان یأتینی رسول من ربی
فأجبت وأنا طارق فيكم الثقلين أولهما كتاب الله ينزع الهدى فاستمسكوا به فحض على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله. مسلم شریف اور مشکات شریف تو کا بھی حدیث موجود ہے. حضرت زید بن ارقم بیان کر کہ ایک روچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خطبہ دات فرمائیں تھی من شمع وڑیں یک بشریوں قریب ہیں کہ منی رب فرشتہ موت پیغام بیاری منی کے سر بھی اور من رب پیغام قبول بھی کی یعنی وفات بھی کی، لیکن من شمع تو کا دو عظیمی چیز یہ دیے گا روگاؤں. یکی اللہ کتاب کیا ای تو کا ہدایت و روشنی انت ای کتاب مضبوط بدارت. اگر اللہ کتاب شما مضبوط داشت اور اشیاء یعنی خوب ترغیب و اشیاء یعنی کہ خوب اشیاء مطابق بودتت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دومی چیز موتی اہل بیت حق کا چی موتی اہل بیت حق کے تو کا شمار اللہ چی ترسینی یعنی کہ منی اہل بیت گما شر سلوک کا پیش بھی آئیت. تو دیکھے جا گئی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ موتی سنت تا شمارا دیے گاؤں کے اشام مضبوط ہوتی دنتانا نکو بیدارت یعنی قرآن و حدیث اور اہل بیت گما شر سلوک. تو ادا چی معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت فرمائے لگا میں بشریوں منی سرا بھی موت کے لہذا شما قرآن مضبوط بدارت کو شما کو مرانہ بیت. دیکھیے ایک حدیثی بی بی ام سلمہ فرمائنیت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضكم ان يكون الحق بحجته من بعض فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقطع له قطعا من النار. بخاری صفحہ نمبر 632. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں بے شک میں یک بشری ہوں. یہ حدیث سارا پامی واسطہ یعنی شما دیما گوشگاؤں کہ اللہ رسول فرمانے گئے میں یک بشری ہوں شما وتی جگڑا منی کے رکھارت میں انسانی ہوں شما وتی دعویٰ و جگڑا منی کے رکھارت. انچی بربی کے شما تو کا بعض مردم زبان وشیں فصیحیں ہوشیاریں تیزیں اور آوتی گپا جا منگشیا و ہمشی راستہ. اگر میں یہ وڑ یعنی کس یہ فیصلہ کو توارا چیز داد اور آئی نہیں تو بسمجھ کے جہنم میں ٹکری مارا دیا گاؤں مارا جہنم میں ٹکری دیا گاؤں. یعنی اگر ماما زمین داد جائیداد چیزی داد گوشی منی آئی نہیں بلے چرب زبانی کا وش لسانی کا توتی لسانی کا انچو گپ جان کے پورا متاثر کانچی مردم باز ہیں وقت ظالمی بلے گپ کے جان انچو مظلوم بن کر گپا جان ہمیں وڑا گپا جان یعنی گری تو گوشے کے ای و سکی مظلومی حقیقت ظالم ہوتے حقیقت دومی فریقے گپا تو گوشدار تو اشارہ یعنی کسی چارگا تو تیار نہ بے لیکن تئی دینوا کہ انچو گپا جان تو گوشے بس آ بلائیں ظالمی ای بس زگانی سر ظلمی کو تا حقیقت وقت ظالمی بلے چونکہ زبان سک مائریں تو انچو کے ہوتی گپان جان عرصی دمانا پتا کہاں اور سوگن دو قسمہ ہم دیر نہ کہاں اور انچی وڑیا ترتیب گپا جان کہ یعنی مردم متاثر بھی. نبی فرمائیں کہ ماں ہم ایوڑے مردم انچی متاثر بھی یعنی کہ ماں گوشی بلکہ ہمیں صحیح گوشے گائیں. تو منی عزیز عالم الغیب چوشیں گپ جان وہ گوشگاں اللہ رسول کے ماں بھی یعنی کہ چوکو تو کہیں بلے اگر چرشمہ کسیا ذات کی زمین منی نہیں گوڑا ماں آرا جہنم میں ٹکری دیا گاؤں آگل مبی کہ منی زمین واجہ منی اکا یعنی فیصلہ کو منی بو نا واجہ فرمانا گئے من ترہ دا بلے حقیقت تی نہیں چھتو زانے کی منی نہیں پم منی دیے گا تی نبی ماں ظاہری چمیں گپ پشکتا ترہ دا تو معلوم ہو کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیبی نہیں اور اللہ رسول بشیما بشری ہوں. قال انما انا بشر. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر خمسا فقیل له ازید فی الصلاة فقال وما ذاک قالوا صلیت خمسا
فسجد سجدتين بعدما سلم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. یہ متفق علیہ حدیث یعنی بخاری مسلم درس کتابیں تو کا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر نماز مارا دا 5 رکعت وانند نماز اچھی بات یعنی کہ واجہ رگوشک بو واجہ زانے نماز بڑھتا زیادتی بوتا یعنی ساری 4 بوتا کا نو 5 حکومت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں زانے 6 بوتا صحابہ کو واجہ مرچی تو 5 رکعت وانند واجہ گوڑ چونکو 2 سجدہ دات وہ پتہ چی فرمائیں من شمع وڑے انسانیوں من بھی بیال بھی انچو کہتے شما بیال بیت انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون ما ہم بیال بھی انچو شما بیال بے لیکن وقتی من بیال بھی منا پتہ یادہ بگی جت نو بگوش کولے بلوچانے نو پادم بدار عالم الغیب بیال بھی. نمبر 2 اللہ رسول فرمانے لگا کہ ماں بشریو شمع وڑی انسانی ماں ہم بیال بھی ماں کے بیال بھی منترانگا بگی جت. دیگه حدیثی حضرت ابو ہریرہ فرمانیت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فانما انا بشر فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فجعلها له صلاة زکاة وقربہ. یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ فرمائنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں یا اللہ مانگون تو یہ عہد کو تا کہ ہرگز تا یعنی کہ خلاف ورزی نہ کی مطلب تا یہ حکمہ نہ پروشی لیکن پدا بھی میں یک بشری ہوں یعنی کہ اگر منی وجہ چی کسی یارا اذیت بوتا تکلیف بوتا بلکہ میں یک یارا ترندہ گپی گوشتا بلکہ میں کدی یک یارا لان و تانی کتا بلکہ یک یارا میں جتا بلکہ میں یک یارا چیزی خبری گوشتا آئیے دلات کا تو آنی واسطہ یا اللہ یہ چیزا گوڑا رحمت بھی بنائیں اور پاکیزگی بھی بنائیں تاکہ قیامت تی روچا تی قربت حاصل بکا. یعنی بلی اگر دنیا تو کا ماں یارا ناراض کتا مطلب آئی دلات کا یا اللہ ہمیں چیزا یہ واسطہ خیر بھی بنائیں. نو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای گپا جنگائیں صاف ظاہر نو اگر مثال یعنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسارا دل گران نکا لیکن بالفرض اگر یکی دل گران بھی تو گلو بھی کہ ماں قیامت تا ای دعائے تو کا شمار بھی اول واللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کدی کسارا یعنی کہ ناراض شبتا نکتا لیکن پدا بھی فرمائے نگائیں کہ میں ایک انسان ہی ہوں دنیا تو کا صاف ظاہر انسان کدی یا کیا برہم دا یا گپی ہم جنت اشیاء چیا دلاکاری دنیا یعنی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نگائیں یا اللہ یہ چیزیں واسطہ رحمت بھی بنائیں آئی واسطہ پاکیزگی بھی بنائیں تاکہ یعنی قیامت تا مزید قربت حاصل بکنت. تو اسی تو کا بھی یعنی کہ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرِ گپ موجود ہیں. اللہ رسول فرمائے میں انسان ہی ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ فرمائنی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما انا بشر وانی اشترط على ربی ای عبد من المسلمین سببته ان يكون ذلك له زکاة و اجرا. یعنی حضرت جابر بن عبداللہ فرمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ بے شک میں ایک بشر ہوں انسان ہوں موتی اللہ گما ای گپا ریر کو تا کہ اگر ماں مسلمان آنی تو کا کسی گما بھی یعنی کسی چمچی کم بھی دلگرانی بھی بیت تو ای آئی واسطہ اللہ اجر بھی بنائیں ای چیزا ای واسطہ پاکیزگی بھی بنائیں تاکہ یعنی اگر کم بھی چمچی معمولی گپیا یعنی کہ کم رنجش یعنی کہ رنجش بھی شکر رنج بھی اللہ تو اسی آئی واسطہ پاکیزگی بھی بنائیں اور رحمت بھی بنائیں. تو یعنی مقصد گپ پیش ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک مور بھی آزار انسانی بتا لیکن پدا بھی تو آکے مزنی عظیمی شخصیت ظاہر ہے گونڈی گپن چاہ رہا منی تی چی آلتی من تو اگر یکی بیعزت بکنا ارچی بگوشاں ارچ وڑیں آئی سرا میسیجی را بھی دیاں ارچ وڑیں گپ پی آرہ بگوشاں مارا سودنی بگوشاں ماں مرچی پلانی ارہ شر یعنی کہ مرچی ماں سنائیں تا من تو ہی نظانا کہ یعنی کہ یکی دلے کو دینک چینت تو خیر دیکھے موضوعی دیگه قدیسی توکائنت
اللہ رسول فرمائے فقال انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوا به واذا امرتکم بشیء من رائی فانما انا بشر. نبی فرمائے بے شک میں یک بشری ہوں، اگر میں شمارا دینی گپی بوشی آرام محفوظ بدارت، اگر میں یہ گپی وتی طرف آچی وتی رائے بدئی وتی مشورئی تو بے شک آئی تو کا میں یک انسان ہوں، یعنی کہ انسان کے رائے دا ضروری نہیں کہ یعنی کہ دومی مردوں میں واسطہ لازمی کہ آئی سر عمل کنک بھی بلکہ مردوں میں یک مشورہ دا دومی مردوں چاری اشیاء چی بہتر، یعنی کہ یہ چیزیں جیسے کہ ایک صحابیہ میں جنگ تو کا یا رسول اللہ یہ جنگ جاگا تو وقت فکس کتا اللہ نے مگا چی تو ہمیں جاگا متعین کتا یا کہ تو وقت یعنی کہ ہمیں جاگا رہا جنگ واسطہ متعین کتا. اللہ رسول فرمائے نا من اللہ نگوشتا موت ہمیں جاگا متعین کتا. اڑا صحابی چیگو واجہ کمو کی ای کپر روننے ہوتی جاگا گرننے کے زیادہ بہتری تو واجہ فرمائے بالکل تی رائے منا پسند بود. حضرت سلمان فارسی رائے داد کہ یا رسول اللہ پوری مدینہ خندق کنن نے تو اللہ رسول اللہ رائے پسند کو تو مقصد کا پیشی کہ اللہ رسول اللہ فرمائے میں ایک انسان ہی ہوں آ چیزی کی مشمار اللہ نے مگا حکم بھی دی آئیو ارالہ بزورت لیکن کدی مگا وتی مشورہ رائے دا کہ میں انسان ہی ہوں. مقصد اسی کہ رائے تو کا پدا اختلاف یعنی کہ گنجائش در کے گا پہ مقصد ہمیشہ تو واجہ ہوتی انسانیت ثابت کت کہ میں انسان ہی ہوں. تو منی عزیز نو علماء نی جو فیصلہ ہیں عقائدانی سرا علامہ کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرمانی فالنبی علی ھذا انسان اوحی الیہ بشر. نبی بس یک انسان ہے کہ آئی نہیں مگا چی وہی کنک بیت آئی طرفہ وہی کنک بیت. اور قاضی ایاز فرمانی لا خلاف انہو اکرم البشر و سید ولد آدم. ایگا پیتو کا کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درسی بشرہ چی زیادہ عزت والا اور بنی آدم تو کا سید البشر انت. شرع قائد تو کا وقد ارسل اللہ تعالی رسولا من البشر الى البشر مبشرین لأہل الایمان والطاعہ. بلا شبہ اللہ پاکا بشر طرفا رسول بھی یعنی کہ بشرانی تو کا ارادات جو ایماندار اور فرمان بردارانہ خوشخبری دینت. تو مقصد اسی کہ ایماندارانی سرا اللہ پاکا جو رسول رادا ابھی بشری تو صاحب زار انسان آنی سرا اگر فرشتے بیتیں تو اچھوں اور گوشتو کن کے سورے معاملہ چیاں گوشنو تن چیاں بعضی معاملات استا اچھوں سمجھائیں کو تو تو اسی واسطہ ظاہر ہے کہ بشر سرا بشری کیت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسائر الانبیاء من البشر ارسلوا الى البشر کتاب شفا صفحہ نمبر 86 جلد 1 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درسی انبیاء درو بشر مردمان نیمگا راد یک بتگا. فتح القدیر تو کا علامہ شوکانی رحمۃ اللہ فرمانی وفیہ اعلام من اللہ سبحانہ بان الرسول ينبغي ان يكون من جنس المرسل الیہم. اللہ نیمگا چھ اعلان کہ رسول اما جن سے لائے کہ اما مردمہ نیمگا راد یک بیت یعنی انسان آئی نیمگا انسان جن سے جند راد یک بیت یعنی کہ اللہ قانون ہے. تفسیر مظہریہ تو کہیں یعنی لا یرسل الى قوم رسولا الا من جنسهم لیمکنہم من الاجتماع به والتلقی منه. تفسیر مظہری جلد 5 صفحہ نمبر 92. یعنی اللہ تعالی ارشاد ہے کہ من قومائی نیمگا جو رسول را داتا امانی جن سے تو کا یعنی تک کہ اکا وتی چیزا وط چھتر سمجھت تاکہ شر فائدہ حاصل کت بکنا تاکہ شر یعنی کہ اما جنس گن جنسا یعنی کہ شتر آئی نفع و نقصان سمجھت تاکہ وط موتا یعنی کہ جمع بوگ ممکن بھی بیت. تو صاحب ظاہر ہر معاملے تو کا انسان دوم انسان یعنی کہ فیلنگا سمجھت کا آئیے احساسا سمجھت کا تو ای چیز اصل چیز ہے. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمائنی تقریر الجواب ان یقال اما ان یکون مرادکم من هذا الاحتجاج انکم طلبتم الایمان من عند نفسی لهذا الاشیاء
او طلبتم من ان الكسب من الله تعالى المهاد معا على يدي تدل على كوني رسولا حقا من الله باطل لأني بشر والبشر لا قدرة له على هذه صالا شيئا. یعنی ایک اپے تو کا یعنی گشک بھی کہ گشک مطلب اسی کہ یعنی اگر شما منی ذاتا چی طلب کنت کے معجزات و چیز یعنی من بکیں ماں یعنی کہ چیزاں بکیں یا اشیاء مطالبہ شما منی ذاتا چی کنگا ہے یشو مطالبہ اشیں کہ ماں اللہ چی طلب بکیں کہ ہمیں معجزہ منی دستہ ظاہر بکنتی اللہ پاک. اگر نہ شما گوشے کہ میں وب بکیں من چوں کو تو کہیں کہ میں ایک بشر ہی ہوں میں چوں چیزاں کو تو کہیں معجزات اب پیش داشت کو تو کہیں چیزاں کو تو کہیں میں ایک بشر ہی ہوں ماں کی ایک بشر ہوں ظاہر ماں واتی طرف چیچ کو تو نہ کہیں تو ایک اپو جند غلط ہے چاہ کہ میں بشر ہوں اور بشر آ رہا ہے چیز صرف قدرت ہی نہیں اس کے واتی طرف چی معجزہ پیش داشت بکن تو ظاہر ماں اللہ نے مگا متوجہ بھی کہ اللہ بکنتی منی دستے سر ظاہری بکن تو اس تو کا اشیں کہ میں بشر ہی بتوں. تو مقصد گپ پیشیں یہ تقریر خلاصہ ہی ہمیشیں کہ نبی وط یعنی معجزہ پیش داشت نہ کہ بلوٹی کے برون شمار معجزے پیش داری نہ بلکہ نبی محتاج ہے کہ اللہ پاک ای دستا چے معجزے ظاہر بکنت. تو یہ چیز ہمیشیں کہ مردم بسمجھی کہ لئنی بشر والبشر لا قدرت له على هذه صالا شیئا یہ گپا یاد بدارت. اچھا سیمی عقیدہ کہ نبی حاضر و ناظر ہیں ان ہر جگہ موجود ہیں گندگیں ہر جگہ گونیں گو جیسے کہ گوشن کے سنائے کہ آپ اور عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تو اور عاشق لوگا کائے منی لوگا بھی بیا مسجدہ یعنی کہ امام نشتہ کچھ نبی آ گئے وقت پر دی مارو ہر جگہ اسی رسول گونے گندگائیں مارا تو ای بنائیں عقیدہ شانی. تو منی عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر اگر یکی بوشی تو مطلب اسی کہ انچے ذات جو ہر جگہ موجود گندگائیں تو یہ عقیدے تو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وجود یعنی سچی جاگئے تو کا تو من لگا یعنی پوری دنیا ہر کسی لوگ ہر کسی کمرہ ہر جگہ مسجد ہر جگہ یعنی اللہ رسول کو موجود بوک ضروری ہیں. تو یعنی کہ عجیب شنی عقیدہ یعنی کہ کائنات ہے ہر چیز اچھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہیں اگر تو واجہ حاضر و ناظر سمجھے. باقاعدہ رضا احمد رضا خان بریلوی آئیے خاصی یک معتقدی احمد سعید کاظمی لکھی کوئی مقام اور کوئی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں یعنی تو اندازہ بجائیں گپے. تسکین الخواطر فی مسئلۃ الحاضر والناظر صفحہ نمبر 85 یعنی ای گپا جنگائیں نو گوشی کے دنیا تو کا یعنی کوئی جاگئی بھی اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی خالی نہیں. احمد رضا خان وط لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کریم تمام جہان میں ہر مسلمان کے گھر میں تشریف فرمائے. خالص الاعتقاد صفحہ نمبر 40 یعنی ای گپا جنگائیں یعنی تو انہوں اندازہ بجائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کریم تمام جہان میں ہر مسلمان کے گھر میں تشریف فرمائے. نو ای بچر ای نبی واسطے آئی دلہ میں عزت دیے گا ہوں نبی آرہ اور دے جاگے چی لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک ہر وقت عالم کے ذرہ ذرہ پر ہے اور نماز تلاوت قرآن محفل میلاد شریف نعت خوانی کی مجالس میں اسی طرح صالحین کی نماز جنازہ میں خاص طور پر اپنے جسم پاک سے تشریف فرما ہوتے ہیں. جال حق صفحہ نمبر 155 جال حق کے تو کا دے جا گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی حد تک کے تمام واقعات پر حاضر ہیں یعنی جال حق صفحہ نمبر 166 سے نہیں تو صرف ہمیں عقیدہ ہم بچار آدم علیہ السلام اچھی بگرے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی حد تک کے تمام واقعات پر حاضر ہیں یعنی آٹے میں پیدا نہ بوتا بھی اللہ رسول حاضر بوتا دستگاں دی سجی واقعہ نہ سجی واقع دستگاں یکرند یکی منا ویڈوی پیش داشت ہمیں جی نیوی سے تو کہیں ہمیش کے پروگرام کند لیاقت عامر لیاقت
باقاعدہ ہمیدہ آیتی پیش کت کہ علم تر اسرا علم تر اسرا علم تر ترجمہ شی کہ آیا تو ندی ونی پیغمبر گوشی ای واقعہ بچار نبی اچھی ساری زمانے گئے لیکن نبی انچو حاضر ناظر ہے کہ اللہ کو شکے تو نگندگا تھے علم ترا، حالانکہ اسی ترجمہ بالکل ہی نہیں کہ جو آکن تھی، لیکن گپ پیشنت تینو یک مردمی کہ وہ تی عقیدہ پیش بکن ظاہر ہر جگہ چی پیشی کنت. تو خیر مزید ای بھی گپا تک جانت اس کہ اسی صرف نبی حاضر و ناظر نہیں بلکہ اولیاء بھی حاضر و ناظر ہیں. جا الحق تو ایک جاگی لکھی اولیاء اللہ ایک آن میں چند جگہ ہو سکتے ہیں اور ان کے بیک وقت چند اجسام ہو سکتے ہیں. اولیاء اللہ بیک وقت یعنی کئیوں جسمانی تو کا بت کنا اور کئیوں جاگہ بت کنند. جا الحق صفحہ نمبر 154 یعنی پتہ کتاب نام کو تھا کہ حق قد کا یعنی ما حق کا عورتہ نو باطل یعنی یہ دگرہ آکے گوشن کہ نبی و ولی حاضر ناظر نے یعنی باطل ما و شمان نے. تو خیر مولانا احمد رضا خان تحریر کا اگر وہ یعنی اولیاء چاہیں تو ایک وقت میں 10,000 شہروں میں سے 1000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں. یک وقت یعنی 10,000 جگہ دعوت ہم قبول کت کنا یعنی ہر کا کشی منی لوگا واجہ بوتا ہر کا کشی منی لوگا بوتا کشی منی کی رب بوتا ہی ٹیم با ہر کا کشی نا منی کی رب بوتا یعنی یکین شہرہ 10,000 مرد میں ورگام وارد کنا یعنی کہ امودہ ہر جگہ آکسی دعوت روانت. اس کے علاوہ شانی جو عقید ہیں یعنی کہ ہمیں مطابقہ کئیوں یعنی کہ شانی دیگا عقید آستن لیکن خیر گپ پدا میں یقین بھی لہذا اختصار بہترین لیکن اسی جواب گوشدار. حاضر و ناظر صرف اللہ صفتیں اشیاء سوا دگی صفت کا سی تو کا بتنا کنت. اللہ پاک قرآن تو فرمائنی ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سے مردم وطموتا سرگوشی نہ کنا مگر ادا اللہ گونے چارمی سے مردم نشتہ جاگی اگر سرگوشی کرنا گپا آما سمجھے کہ مت سینا نہ چارمی اللہ انت اور نہ 5 مردم کے ششمی اللہ نہ چشیا چگیش نہ کم مطلب ہے اگر یک کی بھی دومی اللہ 2 با سیمی اللہ اگر کمرہ کسنی اللہ موجود ہے مقصد گپیا مشی اگر شما صدو یکمی اللہ آیت ترجمہ ہمیں پہ میں نہ کم نہ گیش مگر اللہ موجود ہیں ہر جگہ چاہے شما بیت یعنی ہر جگہ شما بے اللہ موجود ہیں. پتہ قیامت تے روچ اللہ پاکی درسانہ گوشی گوں کے شما چی عمل کو تگت اللہ پاک ہر چیزیں زانو کنت مرچی من تو 2 پدوان اندہ سیمی خلاف کنا من تو ای گپا یاد بدہ رہی آئے تھا نو اللہ وطی صفتہ کنا گئے کہ مار جگہ حاضر و ناظر ہوں انو یک مردمی مثلا امریکہ ہیں یا کی دبئی ہیں کی مسکت ہیں ہر کب سمجھی کہ اللہ ایک مگون ہے یہ اللہ وقت گوشت گئے کہ منی صفت ہیں نو ایک نا نبی بھی ارجا گونیں گو اگر ہر جگہ شما نشتگے نبی بھی امدہ موجود ہیں ہر جگہ یعنی نبی حاضر و ناظر ہیں نو تو اندازہ بھی جا دیکھے جا کہ اللہ پاک فرمائنی يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. سورہ نساء آیت نمبر 108. مردماں چی چھپ کر یعنی شما مردماں چی اتر چیر دیے بل اللہ چی شما چیر بوت نکنت اللہ شما گما گونت وقتی کہ شما شپا یعنی کہ خلاف مرضی ہم گپے مشورہ کنے اللہ کو شما گونیں گو یہ ایک بلائیں واقعی ہے ایک زمانی دوزی بودتگا برالا واقعہ لمبا ہیں تو یعنی نو مختصراً امین چوک شگاؤں کہ اللہ کو شما گونیں گو
شپش مچی مشورہ کت. اور دیکھ جائے کہ اللہ پاک فرمانی وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ. سورہ یونس آیت نمبر 61. یعنی تو کجام بھی آلے تو کا بے قرآن وانا کا بے یا کجام کارے کرنے کا بے بلے من اللہ یعنی حاضر ہوں شمع کیرا گونو وقتی کی شمع یا کاری تو کا مصروف بے اللہ اکشی معنی تو ارچی کرنے کا بے مطلی کو میں حاضر ہوں. یعنی دنیا تو کا چیچو مردمہ مثلا تو بگو کہ 10 کرب مردمہ اللہ درسانی کے رہا موجود ہیں. چیچو یہ دیکھے مخلوقاں مور چیچو مشک و مدک چیچو درسانی کو اللہ موجود ہے. یہ اللہ صفتیں کہ اللہ حاضر و ناظر بھی بیت. یہ شنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. دے جانا کہ اللہ پاک فرمانے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ہر جگہ شما بے اللہ کو شما گونے اللہ شما عامالا گندگائیں. یعنی اللہ نے تو صفت ہے بچار. سورہ حدید تو اللہ پاک فرمانے آیت نمبر 4 ہے. یہ بڑی آیت سک باز انت دے جگہ اللہ پاک فرمانے واللہ بصیر بالعباد اللہ تی بندہ خوب گندگائیں. سورہ آل عمران تو کا آیت نمبر 5. تو مقصد کا پیش ہے کہ اللہ صفتیں کہ اللہ پاک یعنی کہ وتی بندہانی گما گونیں گو. حدیثاں تو کا بھی صفت اللہ واسہ ثابت کرنا گتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے فرمائے انکم تدعون سمیعا بصیرا وهو معکم والذین تدعونه اقرب الى احدکم من عنق راحلته. بخاری مسلم. شما اما خدا توار کنو کے جو اشکنو کی و گندو کی شما گوما گونے یعنی کہ شما گردنا چی بھی زیادہ قریب ہیں. اگر شما وتی جانوراں سوار بے بیت اور شما یعنی کہ ما گردنا چی بھی زیادہ قریب ہیں شمارا چی بھی اور شما ہما جانور جو استا آنی گردنا چی بھی زیادہ گوشما قریب ہیں. اور اللہ پاک وقت فرمانی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ جو شہرہ کی منچرائی چی بھی زیادہ نزدیک کو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یعنی کہ ہمیں شہرگاہ چی بھی زیادہ اللہ پاک فرمانی مشمع قریب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت فرمائیں ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیثما کنت. بہترین ایمان ہمیشہ کہ تی تو کا یقین پیدا بھی کہ بلا شبہ اللہ پاک یعنی کہ مار جگہ بی منی کو گونے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ فرمائیں. حضرت عبداللہ بن معاویہ عامریہ چی روایت ہے کہ معرض کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوما فما تزکیت المرء نفسه یا رسول اللہ قال ان يعلم ان اللہ معه حیثما کان. کہ یا رسول اللہ یک مردمی اگر لوٹی کی ہوتی نفسہ پاک بکا اسی بہترین طریقے چیئے یعنی گناہ مکہ ہوتی نفسہ پاک بکا چا غلطیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ ایک گپے یقین تی دلے تو کا بی کہ انسان ہر جاگہ ہے ادھا اللہ گونے بس ہر جاگہ تو کہ بے بسمجھ کہ اللہ گونے منہ گندگاں بس خلاص ادھا اشیاء چی تو اتر پاک ات کرے. تو اسی تو کا یعنی اللہ رسول فرمائے لگا یعنی تو بسمجھ کے اللہ پاک عالم الغیب ہے نہ اچھتی کہ بگو کہ مار جگہ گونو بہنے اگر تی عقیدیں اللہ رسول بوشتی کہ تو ہمیں بگوش کی ہر جگہ اپنی نبی منہ گندگائیں نا چاکہ نبی کی عقیدہ نیا چھوئی گپا جا نبی کی چیزیں واسطہ نیت کا اچھوئی گپا جا اچھوں گوشی کے مار جگہ حاضر و ناظر ہوں اچھوئی گپا جت کو تو کا تو منی عزیز یہ چیز سمجھگ لوٹن. نواز بن سمعان روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتی کہ دجال تذکرہ کو فرمائے تھی ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم وان یخرج ولست فیکم فامروا حجیج نفسا واللہ خلیفتی علی کل مسلم. اگر میں امت تو کا موجود بوتوں اور دجالت موت آئی واسطہ کافی و غالب بھی موت پا حجت آئی سر غالب بھی
اگر ماٹی مش میں درمیان نبوت تو ہر مردم وتی دفاع وط بکا ارکوتی دجال چی دفاع وط بکا اور اللہ منا چی بعد منی امت حفاظت کنو کی نو تو اندازہ بجان نبی ایک اپنا جد کہ ماں نشمے تو کا موجود ہوں تو ٹھیک ہے مشمع وط دیما یعنی کہ غالب بھی، لیکن اگر ماں وفات بود تو ہم حاضر و ناظر ہوں نا گشتی اللہ گوڑا وط منی امت واسطہ حفاظت کنو کی. تو معلوم بود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہر حاضر ناظر سمجھتا اور تو نبی ہر حاضر ناظر سمجھے. افسوس ہے گپ پہ.